ان الحمد للہ والصلاة علی نبی اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو ایک اخلاق کا بہت بڑا فقدان ہے جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج عبادات غالب ہیں۔ آج عمرے کرنے کو تو ترجیح دی جاتی ہے، حج کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، نماز پڑھنے کو اور تمام کے تمام اعمال کرنے کو، دین کے اندر نکلنے کو اور دین کے اندر کام کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے بڑے سے بڑے خواص کا مجمع ہی، عوام الناس کو تو چھوڑیں، خواص کا مجمع بھی آج اخلاق کے اعتبار سے میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ 0 پوائنٹ مائنس میں جا رہا ہے۔ تو اس کا فقدان کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ وجوہات کیا ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ کیسے اپنائیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مسلمانی کا کامل درجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو یہ ہے، مسلمان تو وہ بندہ ہے، کامل مسلم اس وقت بنے گا کہ جب اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی ایذات سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہا، حاجی کو مکمل مسلمان نہیں کہا، بلکہ اللہ جل شانہ نے اخلاق والے کو مکمل مسلمان کہا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیں کہ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کی ہم لوگ اہمیت نہ دیں، حج کو اہمیت نہ دیں، زکوٰۃ کو اہمیت نہ دیں، یا پھر دوسرے اعمال جو ہیں عبادات ہیں ان کو اہمیت نہ دیں، بلکہ اہمیت دینی چاہیے، لیکن سب سے پہلا درجہ اخلاق کا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھیں کہ اگر ایک بندہ نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، صبح 8 سے لے کر اور دوپہر 2 بجے تک وہ نوکری کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا سرکاری ٹائم ہے، یہاں پر یہ آپ اس ٹائم میں پابند ہیں، آپ صبح کو اپنی حاضری وہ کریں گے، یقینی بنائیں گے 8 سے لے کر 2 بجے تک۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ حاضری تو مکمل بناتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے جاب کے اوپر۔ تو وہ جو اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بونس ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کے الگ پیسے ملتے ہیں، سیلری کے علاوہ اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ہماری اخلاق کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پارٹ ٹائم جاب کر کہ اور بھی کماؤں۔ ہمارے اندر پیسے کی لالچ ختم نہیں ہوتی، مال کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ بالکل ہمیں بھی اخلاق کی لالچ میں بڑھنا چاہیے، یعنی ہم لوگ عبادات تو کریں لیکن اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ ہم دوسرے بندے ہم سے وہ کر جائیں، یعنی ہم سے فائدہ حاصل کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیر الناس من ينفعهم الناس، کہ تمہیں بہترین بندہ وہ ہے جس سے دوسرے بندے فائدہ حاصل کریں۔ تو آج ہمارے اندر یہ کوشش تو کی جاتی ہے کہ ہم لوگ کیسے مال کمائیں، ہم لوگ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، ہم کیسے اپنی زندگی کو سیٹل کر سکیں، اپنے فیوچر کو بنا سکیں، ہمارے بچوں کا فیوچر بن سکے۔ لیکن آج ہم اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر اخلاق کی محنت نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر المسلم، کہ مسلمان بہتر وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان فائدہ حاصل کریں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانی کی قید کو ہی ہٹا دیا کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جس سے دوسرے مسلمان فائدہ حاصل کریں۔ تو ہمیں یہ محنت ہر آن ہر گھڑی کرنی چاہیے کہ میں ہر وقت اس فکر میں رہوں کہ کیسے مجھ سے دوسرا مسلمان مجھ سے فائدہ حاصل کر لے، مجھ سے کیسے دوسرا مسلمان فائدہ اٹھا لے، اور میری وجہ سے کس کو کوئی نیکی پہنچ جائے، کسی کے لیے آسانی میں پیدا کر دوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرے لیے تو آسانی ہو لیکن دوسرا بھاڑ میں جائے، اس کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے تو میں فائدے میں آ جاؤں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آج یہی کام چل رہا ہے، اگرچہ عبادات غالب ہی کیوں نہ ہیں، اسی وجہ سے، اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے آج باپ بیٹے سے ناراض ہے، ماں اپنی بیٹی سے ناراض ہے، اور بیٹا اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، وہ ہر بات پہ جھگڑتے ہیں، باپ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی ہر گھڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دوسرے آئلی زندگی کو دیکھ لیں تو ساس آج بہو سے ناراض ہے اور بہو ساس سے شکایات کرتی پھرتی ہے۔ تو کیوں؟ یہ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاق کا گراف بہت ہی وہ مائنس کے اندر جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر اتفاق و اتحاد کی لہر ٹوٹ پڑی ہے۔ کیوں؟ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ آپ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ اسے فائدہ پہنچائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی کمی آ رہی ہے۔ آج ہم سے کوئی توڑ دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ 1 کلو
किलो है तो हम 1.5 किलो हैं, अगर वो शेर तो मैं 1.5 शेर हूँ। तो क्यों? इस वजह से कहा जाता है कि आज अखलाक की कमी है। अगर कोई बंदा हमें पत्थर मारता है तो हम उसका जवाब ईंट से देते हैं। नहीं 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 नहीं, अखलाक इसे नहीं कहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में क्या बताते हैं? अगर कोई हमें पत्थर मारता है तो हम उसका जवाब फूल से दें, हम उसका जवाब अच्छी आदत से, मुस्कुराहटों से दें। तो ये अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह जल्ल शानहू हमें भी अखलाक नबवी के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।